السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پس ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے پچھتانے لگے۔ آخر عذاب نے انہیں آ لیا، اور اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا رب سبوں پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے آیت نمبر 157، 158، 159، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ قوم سمود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے ان آیتوں کی روشنی میں تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور کل جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے ان آیتوں کی تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو مختلف دلیلوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو گنا کر کے ان کو سمجھایا کہ اس رب نے جب اس قدر انعامات کی بارش کی ہے تو پھر تم لوگ اس رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، غیروں کے سامنے کیوں جھک رہے ہو، غیر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھ جو چند لوگ ہیں ان کے بل بوتے پر تم انقلاب لانا چاہتے ہو، بدلاؤ لانا چاہتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جب سیدنا صالح علیہ السلام کی کاوش اور ان کی کوششوں سے کچھ اور لوگ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے تو ان کے قوم کے لوگوں نے یعنی قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام پر جو ٹپنی کیا تھا اس کا انداز بدل گیا اور کہا کہ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو، پھر ہم تم کو نبی مان کر کے تمہارے اوپر ایمان کیسے لائیں؟ اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو کچھ نشانی پیش کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیسی نشانی چاہیے، بولو تم لوگ۔ تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے، پتھر کا پہاڑ، یہ جو چٹان ہے، یہ ابھی پھٹنا چاہیے، اور اس پہاڑ میں سے ایسی 10 مہینے کی حاملہ اٹھنی نکلے کہ جو اس پہاڑ سے اترنے کے بعد ہمارے پاس پہنچنے کے بعد بچہ دے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، ان کی دعا برابر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر وہ اونٹنی عطا کر دی جس کو بعد میں ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، وہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، تو عرب کا جو ہے، عرب کی سرزمین ہے، جزیرۃ العرب ہے، وہاں پر ہمیشہ سے پانی کی قلت۔ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ، انتہائی ڈیل ڈول والی، عظیم الجثہ، بہت ہی لمبی چوڑی اونٹنی تھی وہ جب کسی بھی کنویں پر جاتی تو پورا پانی پی جاتی تھی، اور اس کو دیکھ کر کے جتنے بھی جانور تھے وہ بدک کر کے، ڈر کے، گھبرا کر کے بھاگ جاتے تھے، اس طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فیصلہ کیا قوم کے درمیان میں۔ فیصلہ یہ کیا کہ ایک دن جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی دوسرے جانور جو ہے وہاں پہ نہیں آئیں گے، اور دوسرے دن تم لوگوں کے جانور پانی پئیں گے تو اونٹنی وہاں پہ نہیں جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الٹیمیٹم دے دیا، دھمکی دے دیا، وارننگ دے دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اگر تم لوگوں نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، یا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ محترم سامعین کرام، قوم کے لوگوں نے اس وقت کرتا کیا نہ کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، مان لیا بات کو۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، بات کو مان لیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ فطری طور پر
دلی طور پر اگر کسی گناہ کے ہی رسیا ہوتے ہیں نا، تو اگر ان کو سمجھا بجھا دیا جائے تو کسی جذبے کے تحت وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں گے، لیکن پھر اسی گناہ کی طرف جائیں گے. یہ انسانی فطرت میں ہے. اور اس کو دور کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ انسان اپنے نفس سے لڑتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں آگے کی طرف بڑھے. جس قدر وہ آگے بڑھے گا اس سے یہ بری فطرت چھوٹتی جائے گی. لیکن قوم سمود نے یہ کام نہیں کیا. قوم سمود نے سرے سے ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا، لہذا کچھ دنوں تک ان لوگوں نے برداشت کیا. اب جو وہ اونٹنی ہے وہ آدھا پانی پی جا رہی ہے، آدھا چارہ کھا جا رہی ہے، ان کے جانوروں کے لیے جو ہے کچھ بچ نہیں پا رہا ہے. تو تھوڑے دنوں تک ان لوگوں نے صبر کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے ایک دو آدمی بولنا شروع کیا، جس میں ایک لیڈی، ایک بہت ہی مالدار عورت، اور بالکل مالدار اور انتہائی منافق ٹائپ کی عورت، جس کو بہت سارے جانور اللہ کی طرف سے عطا ہوئے تھے. اس عورت نے اپنے آشنا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اس کو مار دینا ہے. اس نے کہا کہ اگر اس جانور کو تم نے مار دیا تو میری 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے جس سے تم چاہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. بڑی تفصیل ہے، پوری تفصیل یہاں پر بیان کرنے کا نہیں ہے، بڑی تفصیل ہے اس واقعے کے اندر. لیکن اس عورت نے اپنے آشنا کو اس چیز کے لیے راضی کر لیا. اب اس نے کیا کیا، پورے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب جو ہے خفیہ سازشیں اور مشورے چلنے لگے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے یا نہیں کیا جائے. ابھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا اور معجزہ آ بھی گیا اور ہم لوگ ایمان نہیں لائے تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوا. لہذا اگر اس اونٹنی کو مار بھی دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اس اونٹنی کی وجہ سے ہم لوگوں کے جانوروں کا چارہ اور اس کا پانی آدھا ہو گیا ہے. لہذا سبھی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مار دو. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے کہ 7 آدمی ہر قوم سے اٹھا تھا، 7 آدمی اٹھا تھا. اور دوسرے مقام پر ہے کہ 2 مین آدمی تھا جس نے لیڈ کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے اونٹنی کو جو ہے ختم کیا تھا. لیکن اس میں جو مین آدمی تھا اس کا نام تھا قدار بن سالف، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ومن سورۃ الشمس حدیث نمبر 4640 پر 2 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا اور پھر اس آدمی کا ذکر کیا جس کے بارے میں سورۃ الشمس کے اندر ہے اذم بعث اشقاہا، یعنی قوم کا سب سے بدبخت جو ہے اس اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا وہ انتہائی زوراور، 1 نمبر کا شریر، اپنے قوم کا سب سے بدبخت اور بہت ہی قوی الجثہ آدمی تھا. وہ اٹھا اور اونٹنی کو مار دیا. اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فعقروہا، ان لوگوں نے کیا کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. کونچ کہتے ہیں یہ پیڑ کے اوپر کا جو رگ ہوتا ہے، یہ رگ جانوروں کے اندر جو یہ رگ ہوتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے عربی میں عقر کا لفظ آتا ہے. عقر. اللہ نے فرمایا فعقروہا، یعنی وہ آدمی تلوار وغیرہ سے حملہ کر کے اس اونٹنی کے ٹانگ پر حملہ کیا، تلوار سے حملہ کیا اس اونٹنی کے ٹانگ پر، جس سے اس کی کونچیں کٹ گئی. یہ پیڑ کا جو اوپر کا جو رگ ہوتا ہے وہ کٹ گیا، اور اس کے کٹتے ہی وہ اونٹنی چیخ مار کر کے پہاڑ کے اندر جا کر کے گم ہو گئی. جیسے ہی وہ اونٹنی پہاڑ کے اندر گم ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے جو اس کا بچہ تھا وہ بھی چیخ مار کر کے پہاڑ کے اندر گم ہو گیا. مرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ان کو پہاڑ کے اندر. اللہ کا معجزہ ہے نا، اللہ کا معجزہ کوئی دیکھا نہیں، لیکن وہ پہاڑ کے اندر گم ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی پہاڑ کے اندر گم ہو گیا. اب جو معجزہ پہاڑ کے اندر گم ہو گیا اور وہ بچہ بھی پہاڑ کے اندر گم ہو گیا تو اب ان لوگوں کو عذاب کا ڈر ستانے لگا. اللہ نے فرمایا فعقروہا فاصبحوا نادمین، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے پچھتانے لگے. ابھی کیا ہوتا ہے جب بربادی آتی ہے نا، بربادی، تو انسان کا دماغ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہندی میں ایک کہاوت ہے وناش کالے وپریت بدھی، یعنی جب تباہی لکھی ہوتی ہے نا تو دماغ سیدھا چلنے کے بجائے الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. قوم سمود کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. ان لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا یا اونٹنی کو ہم لوگوں نے نقصان پہنچا دیا، زخمی کر دیا، اور وہ جو پہاڑ کے اندر گم ہو گئی، تو اب کرنا تو کیا کرنا، تو کہا کہ چلو صالح کو ہی مار دیتے ہیں.
سیدنا صالح علیہ السلام قوم کے آدمی ہیں، انہی کے قوم کے آگے انہی کے قوم کے آدمی اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر کہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو قوم کے ہی آدمی ہے، لیکن سوچا کہ اگر صالح کو مار دیں گے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ جو عذاب آنے والا جو اس کی جو توقع ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں آوے۔ سب مل کر کے خفیہ مشورہ کرنا شروع کر دیے اور سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیے کہ موقع نکال کر کے سازش کر کے صالح کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ صالح علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی، اونٹنی کے موت کی بھی خبر مل گئی، تو قوم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ دوسری جگہ پر پوری تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ ہود میں آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے اونٹنی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، ہم نے کہا تھا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، لیکن تم نے اللہ کے معجزے سے چھیڑ چھاڑ کیا ہے، بس 3 دن کا تم کو وقت ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، 3 دن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم تمام کو نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے جو اس قوم کے اوپر عذاب آیا وہ سخت زلزلہ۔ ہم نے بتلایا تھا قوم سمود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا ہنرمند بنایا تھا، اتنا زبردست انجینئر بنایا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر کے پہاڑ کے اندر بلڈنگ بنا لیتے تھے اور پہاڑوں کے اندر ہی بڑی بڑی بستیاں آباد کر لی تھی۔ اب پہاڑ ہے زمین کے اندر بالکل گڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھی اسی ٹائپ کا بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ ہر پر غالب ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ نہیں سکتا ہے اور کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے زبردست قسم کا زلزلہ بھیجا جس سے پہاڑ بالکل زمین کے جڑ سے درک گیا، بالکل پھٹ گیا، وہ درار آ گیا پہاڑ کے اندر اور پتھر گرنا شروع ہو گئے اور اسی میں سارے کے سارے دب کر کے مرنے لگے، اور بیچ بیچ میں اتنا سخت عذاب آتا، اتنا سخت اور بھیانک قسم کی آواز آتی تھی کہ اس آواز سے بہت سارے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا گھر کے اندر ہی۔ سب لوگ اپنے گھر کے اندر گھسے ہوئے تھے کہ کیسا عذاب آئے گا، دیکھیں گے ہم لوگوں کا اتنا مضبوط گھر ہے، کچھ نہیں ہو پائے گا ہم لوگوں کو۔ اللہ نے سب سے پہلے زلزلہ بھیجا جس سے پہاڑوں کے اندر درار آنا شروع ہوا اور پھر ملبے گرنا شروع ہوئے جس کے اندر لوگ دب دب کے مرنے لگے، اور درمیان میں ایسی سخت قسم کی چنگھاڑ آتی تھی کہ اس چنگھاڑ سے جو لوگ بچے کچھ ہوتے وہیں پر مر کر کے اسی میں ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اور بے شک اس واقعے میں بھی بہت ساری حکمتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے کرتوتوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے اندر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ قوم سمود کو جو ہلاکت ملی اللہ کی سنت کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر پہلے اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے، پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے۔ نبی آتے ہیں، اب تو نبی کا دور نہیں ہے تو اللہ علماء کرام کو پیدا کر کے رکھا ہے، علماء کرام حق بات بول دیتے ہیں، صحیح بات بتا دیتے ہیں۔ اب سن لینے کے بعد بھی اگر قوم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگی تو دھیرے دھیرے قوم تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ سیم اسی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں مشرکین مکہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ غالب ہے۔ غالب ہے کیا مطلب؟ کوئی بھی اللہ سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ فرعون وقت کو نیست و نابود کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا، ایک لمحے میں اللہ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، قارون کو نیست و نابود کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو پھر دوسرے لوگوں کی کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ ہر ایک پر غالب ہے۔ اور آگے کہا الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ رحیم بھی ہے کا مطلب کیا ہے؟ رحیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں صرف رحیم ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے بس۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنین کے لیے رحیم، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، صرف مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں جو جیسا کرتوت کرے گا آخرت میں اس کو ویسا ہی کاٹنا پڑے گا۔ دنیا میں اگر ببول
کی کھیتی کرے گا تو آخرت میں اس کو کانٹا ہی ملے گا، گلاب ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں کانٹا ہی ملے گا۔ لہذا اللہ جو رحیم ہے وہ صرف دنیا میں ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کر دیتا ہے، انسان اللہ کے بغاوت میں لگا ہوا ہے، پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہر طرح کی چیز اللہ دے رہا ہے۔ یہ صرف دنیا کے اندر ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنوں کے ساتھ رحیم ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔